برادران اسلام، معزز سامعین، عزیز بچوں و نوجوان و بزرگوں و ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے تاجدار، حبیب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے تاجدار، نبیوں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باوجود بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان سے قبل نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ کاش طیبہ میں شب و روز گزارا کرتا، کاش طیبہ میں شب و روز گزارا کرتا، کاش طیبہ کاش طیبہ میں شب و
وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ کو تلاش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال نبی کریم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے کہ انسان کی نیت جس طرح سے ہوگی اس کو ثواب بھی اس طرح سے ملے گا۔ اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی وسیلے کے بہت زوردار طریقے سے اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آج ہم یہاں پر مختلف طریقے سے گفتگو کریں گے۔ نیت جو ہوتی ہے انسان کی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کسی چیز کے اندر۔ اگر انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نیتیں اگر اچھی ہیں تو اس کو وہیں سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے چلتا ہے اور اس نے ابھی نیت کر لی کہ میں مسجد جا رہا ہوں، راستے میں جو مسلمان ملے گا میں اسے سلام کروں گا، راستے میں کوئی بزرگ ملے گا تو میں اس کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لے جاؤں گا، اگر کوئی کمزور ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر کوئی مظلوم ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر کوئی بری چیز دکھی مجھے تو میں اسے نظریں پھیر لوں گا، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہوا ملا تو میں اس کو ظلم کرنے سے روک دوں گا۔ اسی طرح سے اچھی اچھی نیتیں کرتا چلے گا کہ میں ان لوگوں کو رفاہ عام میں تبلیغ لوگوں کو ثواب پہنچاتا رہوں گا، تو یہ اس کی نیتیں کرنا ہو گیا۔ لیکن اگرچہ اسے راستے میں کوئی نہ ملے، کوئی انسان نہ ملے، کوئی اچھی چیز نہ ملے، کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے کو نہ ملے، لیکن اسے نیت کرنے کی وجہ سے ہر قدم پر اسے ثواب ملتا ہوا نظر آ رہا۔ تو نیت یہ ایک انسان کی ایک ایسی ہے کہ انسان اگر اسے وہ کام کو بجا بھی نہ لائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اسے انسان کو ثواب دیتا ہے۔ اور اگر انسان نیت کر لی اور نیت کرنے کے بعد ابھی سے ثواب شروع ہو گیا، اب اگر اس کام کو وہ انجام دے لے، اگر کوئی گناہ کا کام ہے اس سے رک جائے، اگر کوئی اچھائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو وہ بجا لائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اس نیک عمل کے بدلے 10 سے لے کر کے 70 نیکیاں تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھتا، بلکہ جب تک کہ وہ اس گناہ کو کر نہ لے پھر اس کے بعد اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے وجہ سے بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتوں کو منادی ہوتی ہے کہ رکے رہو، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہ سے باز آ جائے اور اپنے نفس پر نادم ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، ابھی مت لکھو شاید کہ یہ باز آ جائے، اور پھر بھی اس کے گناہ لکھا جاتا ہے تو اس گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم نیکیاں کریں تو اس کا ثواب اللہ کی طرف سے 10 سے لے کر کے 70 تک لکھا جائے، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کریں تو ابھی تک گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے، کر بھی لیں تو بھی وہ مہلت رہتی ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو شاید وہ گناہ مٹ جائے، اور اگر کر بھی لیا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر نیکیوں کی طرح ہمارے گناہ کو بھی اسی طرح سے کثیر لکھا جاتا تو گناہ کتنے زیادہ ہو جاتے۔ تو یہ نیکیاں انسان نیکی کرے اور نیکی کا خود بھی زور دے، اپنے گھروں میں زور دے تو نیکی کا جو ہے ثواب عام ہو جایا کرتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتا ہے، اور اب چاہے وہ دنیا میں انسانوں کی مدد کرے یا کسی مدرسے میں پڑھنے والے کی مدد کرے، اب آپ نے ایک انسان کی مدد کر دی، اس مدد کرنے کی وجہ سے اگر وہ راہ راست پر آ گیا، اگر وہ صحیح راہ پر چلتا رہا، اگر وہ نیکیوں کے کام میں لگا رہا، اگر وہ اچھی طریقے پر چلتا رہا، آپ رہیں نہ رہیں، آپ نے جو کام اس کو دیا تھا اس کی وجہ سے آپ کو بھی برابر ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا کام بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں دو آدمی تھے، دو بھائی تھے، ایک عبادت گزار تھا اور ایک فاسق و فاجر تھا۔ فاسق و فاجر جو اتنا دنیا میں مشہور تھا، بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور ایک جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھا، اتنا ہی وہ زیادہ غریب بھی تھا۔ اچانک ان کو تمنا یہ ظاہر ہوئی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے دعا کی، مولا ہم شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے شیطان ظاہر ہو، ہم اس کے سامنے دیکھیں گے اور اس کو وہ کیا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی مرادیں پوری ہو گئی، شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور ظاہر ہونے کے بعد شیطان نے دونوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ شیطان نے بڑے بھائی سے کہا کہ دیکھ تیری زندگی ابھی جو ہے ابھی 60 سال کی زندگی ہے، اور ابھی تیری زندگی کے تقریباً 30 سال باقی ہیں، اور تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کر کے پیسے سے ہی مقرر ہو چکا ہے، نیک بندہ بن چکا ہے، اور تیرا ایک بھائی ہے جو فاسق و فاجر ہے، وہ اتنے گناہ کرتا ہے، اس کے پاس مالداری بھی بہت زیادہ ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو اپنے بھائی کے پاس چلا جائے، تھوڑے دن موج مستی کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنے منزل پر آ جانا، اور پھر اپنے جو اللہ کی عبادت ہے اسے کرتے رہنا۔ بڑا بھائی جو ہے وہ اوپر منزل پر رہتا تھا، جو نیک تھا، اور چھوٹا بھائی جو فاسق تھا، جو گناہوں میں ملوث تھا، وہ نیچے رہا کرتا تھا۔ اب ایک دن چھوٹے بھائی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اتنی زندگی گزار دی، میرا ٹھکانہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، جہنم میں ہوگا، میں نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں نیک کام نہیں کیا ہے، اور میرے بھائی کا کیا حال ہے کہ میرا بھائی جو ہے رات دن اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے شیطان ظاہر ہو گیا، بڑے بھائی کو اس نے بہکانا شروع کر دیا کہ ذرا تو بھی اپنے بھائی کے پاس چلا جا، 10-12 سال وہاں پر گزار لے اس طرح موج مستی کے، اور پھر جب تیری زندگی آخری وقت میں بچے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں لگ جانا۔ ادھر چھوٹے بھائی کو اپنی ملامت ہوتی ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، چلو میں اپنے بھائی کے پاس چلتا ہوں اور اس کے پاس رہ کر کے 10 سال گزار لیتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کر سکوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بھی کچھ مقام و مرتبہ ہو جائے، اور میں بھی کچھ نہ کچھ نیک اعمال لے کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب بڑا بھائی جو ہے اوپر سے چلتا ہے، کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ میں اس کے پاس جا کر کے دنیا میں مشغول ہو جاؤں گا 10 سال۔ تو شیطان نے اس کو ایک امید دلائی کہ تمہاری زندگی ابھی 30 سال باقی ہے۔ شیطان کو کیا پتا کہ اس کی موت آنے والی ہے، کب آئے گی۔ اب یہ بڑا بھائی اوپر سے نیچے کو آتا ہے، اس کے لیے چلنے پر سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، چھوٹا بھائی ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے کچھ نہ کچھ کے اندر کچھ عبادت کے دن گزار سکوں گا تاکہ میں بھی کچھ نیک بن جاؤں۔ دونوں کی نیتیں چینج ہو رہی ہیں، ایک کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ میں جو ہے تھوڑے سے جو ہے دنیا میں مشغول ہو جاؤں، تھوڑے سے میں موج مستی میں شریک ہو جاؤں، اور اس کی چھوٹے والے کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں لگ جاؤں اور کچھ اچھے کام کر سکوں۔ دونوں سیڑھیوں پر آتے ہیں، اور سیڑھیوں پہ آنے کے بعد دونوں کے پاؤں پھسلتے ہیں، اور دونوں جو ہے زمین پہ گرتے ہیں، اور دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بڑا بھائی ظاہر میں عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس کی موت ہوئی کس بنیاد پر؟ نیت کرتے کرتے نیت یہ کر کے گزر رہا تھا کہ میں جو موج مستی کروں گا، اور چھوٹے بھائی کی نیت یہ تھی کہ وہ مرا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے کرتے کروں جا کر کے۔ تو اب ایسی نیت کی وجہ سے قیامت تک چھوٹے بھائی کو ثواب میں لکھا جائے گا اور بڑے بھائی کو اب عذاب میں لکھا جائے گا۔ تو یہ نیت کا کتنا فرق ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ نیت انسان کی اگر اچھے کام کی کر لے، اگرچہ وہ کر بھی نہ پائے تو اس کو برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اس کو بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کو بناتے ہیں، گھروں میں بنانے کے بعد اگر مسجد اپنی گھروں کی کھڑکی کھولتے ہیں تو اس نیت کی کھڑکی کھولیں کہ مسجد کی آوازیں آتی رہیں گی،
مسجد کی صدائیں آتی رہیں گی، قرآن پاک کی تلاوت آتی رہے گی، اذان کی آوازیں آتی رہیں گی، میں نماز کے لیے جاگ جایا کروں گا، تو آپ اگرچہ جاگے نہ جاگیں لیکن آپ نے بنانے کا مقصد نیت خالص رکھ دی، تو آپ کو اس نیت خالص کی وجہ سے یہاں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف ہے مشکات شریف کے اندر کہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی رخصتیں ملتی ہیں اور کبھی کبھی اس کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ انسان، اللہ نے تو قرآن مجید میں ارشاد ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ہو یا ظاہر میں ہو، باطن میں ہو یا پوشیدگی میں، کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت یہ ذہن میں تصور رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج انسان اگر ظاہر میں لوگوں کے سامنے ظاہر بنا پھر رہا ہے، لیکن اگر وہی تنہائی میں جاتا ہے تو اس کے کارنامے کیا ہوتے ہیں، وہ اس کے کارنامے، اس کے کرتوت کیا ہوتے ہیں، تو وہ اس کرتوت کو اپنے یاد کریں اور یہ دیکھ لیں کہ جس طرح میں لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کر رہا ہوں، کیا مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ دنیا کی جو مثال ہے وہ عجیب و غریب دنیا کی مثال ہے کہ ایک انسان کے سامنے دو انسان بھوکے ہیں اور دو انسان بھوکے ہیں، ایک کے سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے، اس حلوے کے اندر ایک انسان ٹھوٹ اپنا ڈال دیتا ہے اور جو انسان، ایک انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک نہیں دیکھ رہا ہے، دونوں پر بھوک بہت زیادہ طاری ہے۔ اب جیسا وہ انسان جو دیکھ رہا ہے کہ ٹھوٹ ڈالا اس میں، وہ تو اسے کھائے گا ہی نہیں، لیکن جس انسان نے اسے نہیں دیکھا ہے وہ تو اس پر ٹوٹ پڑے گا اور کہے گا ارے بھوک لگی ہے، اور اسے بے وقوف سمجھے گا کہ ارے یہ حلوہ رکھا ہے، یہ کھا نہیں رہا ہے۔ تو اگر اسے زیادہ بھوک لگی ہوگی تو مجبوری میں اس حلوے کو کھانا پسند کرے گا، ورنہ وہ نہیں کھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے سامنے زہر آلود حلوہ ہے تو وہ بھی اسے نہیں کھائے گا، اور جسے پتہ نہیں ہے وہ تو کھا ہی لے گا۔ تو یہ دنیا کی بھی حالت ایسی ہے کہ دنیا کی رنگینی ہے، جسے معلوم ہو چکی ہے کہ دنیا میں رہنا ہے وہ رنگینیوں میں مشغول ہو گیا، اور جسے معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا سے جانا ہے، دنیا سے فنا ہونا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا کو جانا ہے، وہ اس میں کبھی مشغول نہیں ہوگا، صرف قناعت کرے گا اور اس کے بعد وہ اللہ کی توجہ کر، اللہ کی طرف توجہ کرے گا اور یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پچھلے زمانے میں 3 آدمی تھے۔ انسان اگر کوئی نیک اعمال کرے، اس نیک اعمال کو اللہ کی طرف وسیلہ بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ کہ 3 آدمی تھے، یہیں جا رہے تھے، راستہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے انہیں رات ہو گئی۔ رات ہو گئی تو اچانک وہ، اور بارش بھی شروع ہو گئی، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک پہاڑوں کے اندر غار کے اندر وہ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے رات گزارنے لگے کہ اچانک کیا ہوا کہ ہواؤں کی وجہ سے ایک پتھر بہت بڑا آیا، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے اس غار کے منہ کو بند کر لیا۔ اب وہ اندر تینوں بند ہو گئے۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ پتھر کو ہٹائیں، لیکن پتھر اتنا بھاری تھا کہ وہ طاقت نہ رکھ سکے اور وہ پتھر نہ ہٹ سکا۔ اب وہ تینوں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اب تو کیا ہوگا، ہماری قبر بھی یہیں بن جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے، اپنی زندگی کے اعمال کو سوچا جائے، اپنی زندگی کے کوئی ایسے اعمال سوچے جائیں جو ہم نے کوئی اللہ کی خالص رضا کے لیے کیے ہوں، اور اللہ کی خالص رضا کے لیے کرنے کی وجہ سے ہم اس کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا میں جو تھا بہت بڑا مالدار تھا، اور میں لوگوں کو خیرات کرتا تھا، زکات و صدقات دیا کرتا تھا، ہر طرح سے مدد کیا کرتا تھا لوگوں کی۔ میرے محلے میں میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بڑی خوبصورت تھی، میں اس پر عاشق و فریفتہ ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کسی طرح سے اپنے غلط منصوبے بناؤں، غلط ارادوں سے میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن قحط کا زمانہ ہو گیا تھا،
میری بہن میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، لیکن میں نے کہا کہ اگر تو میری بات ماننے کے لیے راضی ہے تو میں تجھے بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ بار بار مجھ سے کہتی رہی کہ اے میرے بھائی، اللہ سے ڈرو اور اس غلط کام سے باز آ جاؤ، لیکن میں باز نہ آیا اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ دوبارہ پھر وہ اسے پھر یہ طلب ہوئی کہ شاید مجھے دے دے گا، لیکن پھر وہ آئی میرے پاس اور پھر میں نے اس سے یہ گزارش کی کہ تو مجھے اپنے اوپر قدرت دے دے، لیکن وہ پھر دوبارہ سے چلی گئی۔ جب بھوک بہت زیادہ تاب ہوئی اس پر، جب بچوں کی پریشانیاں اسے دیکھی نہیں گئی اور بچے زیادہ بلبلانے لگے بھوک کی وجہ سے، تو اچانک پھر وہ دوبارہ سے پھر آتی ہے اور پھر وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے کہ میں بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گی۔ لیکن اس کے بعد جب میں اس عورت پر قابو پا گیا اور میں بالکل قریب ہی تھا کہ میں اس سے زنا کر بیٹھوں گا کہ اچانک اس نے مجھ سے کہا، اے میرے بھائی، میں تجھ سے پریشانی کے عالم میں مانگنے کے لیے آئی تھی، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے یہ تو مال دے دے، لیکن میرے اوپر یہ رحم کر، مجھ سے اس گناہ کو صادر نہ ہونے دے، مجھ سے اس گناہ کے کام میں مت انجام دے، اللہ سے ڈر۔ چنانچہ اس کی یہ رقت بھری آواز، اس کی یہ سوزش بھری آواز اچانک میرے دل پر لگتی ہے، اور میں ایسے عالم میں جبکہ قدرت رکھتا تھا، اس پر زنا کرنے کی قدرت رکھتا تھا، میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور میں نے اس سے زنا نہیں کیا تھا۔ مولا کریم، میں نے وہی عمل تیری خالص رضا کے لیے کیا تھا۔ مولا کریم، میں اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ چنانچہ جب اس نے یہ دعا کری، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر تھوڑا سا غار سے کھسک گیا۔ اب دوسرا انسان آتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا، دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا، شام کو وہ جلدی واپس آیا کرتا تھا اور شام کو وہ دودھ دوتا تھا بکریوں کے، اور اس کے بچے بلکتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے اس کے پاس، لیکن وہ دودھ اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں پلاتا تھا جب اپنے ماں باپ کو نہیں پلا دیا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چراگاہ میں دور تک چلا گیا اور وہ جانور کو خوب دور تک چلاتا رہا کہ اچانک اچھے سبزہ دیکھنے کی وجہ سے، اچھی گھاس دیکھنے کی وجہ سے جانوروں کو کافی دور تک لے گیا، یہاں تک کہ یہ ایسا ہوا کہ اس سے جب گھر آنے میں رات ہو گئی، رات کا کافی وقت ہو گیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو اچانک کیا دیکھا کہ اس کے ماں باپ سو چکے ہیں۔ اس نے جو ہے دودھ دیا، بچے اس کے تڑپتے رہے اس کے پاس کہ ہمیں ابا دودھ دے دو، لیکن اس نے کوئی فرمائش پوری نہیں کی، اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ لے کر کے کھڑا رہا اور سوچا کہ کیا پتا میری ماں کب رات میں بیدار ہو، دودھ کو طلب کرے، کیا پتا میرا باپ رات میں کب بیدار ہو اور دودھ کو طلب کرے۔ اس لیے وہ پوری رات اللہ کے لیے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب ان کے والدین بیدار ہوئے تو اس نے ان کو دودھ پیش کیا۔ جب والدین نے دودھ پی لیا پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اس نے دودھ دیا۔ تو اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں نے رات کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا جب تک کہ اپنے والدین کو نہیں پلا دیا تھا، اور میں نے وہ عمل تیری صرف رضا کے لیے کیا تھا، مولا میں اس عمل کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس کا یہ نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور وہ پتھر تھوڑا اور بھی بار وہاں سے غار سے ہٹ گیا۔ اب جو ہے تیسرا شخص آتا ہے۔ تیسرا شخص ہے بہت بڑا مالدار تھا، وہ مزدوروں کو اپنے یہاں رکھا کرتا تھا، لوگ اس کے یہاں مزدوری کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ مزدور نے کام دیا، اگر روزانہ کا مزدور ہے تو اس کی روزانہ کی مزدوری بنتی ہے، اگر اس نے کمپرومائز کر لیا کہ ہفتے میں مجھے دی جائے تو وہ ہفتے کی الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ اگر روزانہ کا ہے تو اس کی شام کو کام ختم ہوا کہ اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ چنانچہ فرماتے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے یہاں بہت سارے مزدوروں کو رکھا تھا، بہت سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی کہ اچانک ایک مزدور میرے یہاں سے مزدوری کرتے ہوئے گھر چلا گیا اور مزدوری نہ لے سکا، اور کافی زمانہ گزر گیا وہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو حفاظت سے رکھا اور اس کی جتنے پیسے بنتے تھے اس پیسے کو میں نے اپنے مال میں ملایا
اور میں نے اس کے ذریعے سے تجارت شروع کر دی، اور تجارت شروع کری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کی، اس کی مزدوری کی اتنی برکت دی کہ میرے گھر میں بکریاں جمع ہو گئی، اور بکریوں سے پھر ایک ریوڑ بن گیا۔ اس کی مزدوری میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری بکریاں اسی کی مزدوری کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اب ایک دن اچانک وہ مزدور میرے گھر آ جاتا ہے، کافی زمانے کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے گھر میں ایک دن کام کیا تھا، اس کی ایک میری مزدوری تھی، وہ مزدوری میں چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، آپ مجھے وہ میری مزدوری دے دیں۔ چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں یہ شخص میرے پاس آیا تھا، میرے پاس مزدوری کی تھی، میں نے کہا آپ کی مزدوری تو بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، یہ ساری بکریاں جو دیکھ رہے ہو، یہ سارے ریوڑ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارا ہے، تم سب لے جاؤ۔ وہ ہنسی، وہ سمجھتا ہے یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے بھائی میری مزدوری دے دو، میرے ساتھ مذاق کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ تمہاری مزدوری ہے، تمہاری مزدوری کو میں نے اپنے تجارت میں ملا لیا تھا، اور اس تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ آج جو ساری بکریاں نظر آ رہی ہے تمہاری اس مزدوری کی برکت ہے۔ چنانچہ وہ ساری بکریاں لے کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میں نے وہ ایک کام جو ہے وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا گیا تھا، مولا میں اس کام کو وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس کام کی برکت سے، اس کی کام کی برکت سے اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ چنانچہ جب اس نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہوا، اور وہ پتھر پورا غار سے ہٹ گیا، اور تینوں غار سے باہر نکل کے سلامت آ گئے۔ یہ بتائیں یہ اعمال کو وسیلہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ اس کے اندر اعمال کو وسیلہ بنایا گیا۔ ایک شخص اپنے اعمال کو وسیلہ بنا رہا ہے، ایک اپنے اعمال کو وسیلہ بنا رہا ہے، ایک اپنے عمل کو وسیلہ بنا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تبھی تو پتھر غار سے ہٹا۔ جب ایک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں، جو اعمال ہمارے نبی کے صدقے ملے، نبی نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو روزہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو زکات کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتے وہ تو نہ ہوتا عالم میں کچھ، یعنی جو کچھ ہے خدا نے بنایا انہی کے لیے بنایا۔ تو جب ایک معمولی چیزوں، ادنا چیزوں، اپنے اعمال ہمارے اعمال جو ہم رات دن کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ کسی کو کوئی کنفرم ہے کہ میرے اعمال مقبول ہو رہے ہیں؟ کسی کو کوئی کنفرم ہے میری نماز اللہ کی بارگاہ مقبول ہو رہی ہے؟ کسی کو کوئی کنفرم ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ میرا اللہ کی بارگاہ مقبول ہو رہا ہے؟ جب کسی کو یہ مقبول پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ مقبول ہو رہے ہیں، پھر ان نامقبول اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر جو اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، پھر ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کی جائے گی تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کے سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ نماز کو وسیلہ بنائیں، صبر کو وسیلہ بنائیں، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائیں، لیکن وسیلہ بنانے میں مولا میں ان نیک بندوں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ نیت انسان کی کوئی بھی، چاہے وہ انسان پیسہ کمائے، چاہے وہ کوئی انسان علم حاصل کرے، چاہے وہ کوئی انسان کسی بھی طرح کے شعبے میں ہو، اس سے دکھاوا مقصود، لوگوں کی حب و جاہ، لوگوں کا مرتبہ، لوگوں کی تعریف کا کبھی مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ صرف مقصود یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 شخصوں کو پیش کیا جائے گا، 3 شخصوں کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک ایسے مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا ہوگا، اور وہ جہاد کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی، تجھے مال دیا، تجھے یہ جوانی دی، تو نے کس طرح سے گزاری؟ تو عرض کرے گا مولا میں نے جو ہے تیری راہ میں جہاد کیا، دشمنوں سے قتال کیا، جنگ میں نے ہر طرح سے لڑائی کی،
اور یہاں تک کہ ایسی نوبت آئی کہ لاسٹ وقت میں خود لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور میں صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جو کہا ہے وہ سچ نہیں ہے، تو اس لیے جہاد کرتا تھا، تو اس لیے لڑائی کیا کرتا تھا کہ تجھے غازی کہا جائے، تجھے مجاہد کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، تجھے اپنے زمانے کا پہلوان کہا جائے، تو اس لیے لڑائیاں لڑتا تھا۔ دنیا والوں نے تجھے پہلوان کہہ دیا، دنیا والوں نے تجھے غازی کہہ دیا، دنیا والوں نے تجھے مجاہد کہہ دیا، اس تیرا ثواب ان کے پاس رہ گیا، آج تیرا ثواب میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں سے فرمایا جائے گا اے فرشتوں اسے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈالو۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک مالدار کو لایا جائے گا، مالدار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کا کے بارے میں پوچھے گا، وہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال دیا، میں نے فقیروں کو دیا، زکات دی، خیرات دی، اس طرح سے نیک کاموں میں دیا، ہر طرح کے ہر اچھے جائز کاموں میں دیا میں نے۔ مولا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے جو کچھ کیا وہ صرف اس لیے کیا تجھے حاتم زمانہ کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تجھے داتا کہا جائے، تجھے بڑا دیالو کہا جائے، تجھے دینے والا کہا جائے۔ لوگوں نے تیری تعریفیں کر دی، لوگوں نے تجھے مرتبے دے دیے، تجھے بڑا سخی اعظم کہہ دیا، وہ دنیا میں تیری تعریفیں ہو گئی، آج تیری تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نے دنیا میں صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے یہ ساری شہرتیں مطلوب ہو جائیں، وہ تیرے ہو گئی، آج تیرا کوئی بھی یہاں ثواب نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے بھی لے جاؤ، اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ تیسرا پھر وہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے قرآن کا علم سیکھا، علم دین حاصل کیا، اور اللہ اس سے بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے قرآن کا علم حاصل کیا، اس کے ذریعے میں نے لوگوں کو پڑھایا، دین کی تعلیم دی، بہت سارے مدارس بنائے، بہت سارے لوگوں کو بچوں کو پڑھایا، ہر جگہ میں نے حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی اس بنانے میں، تو بھی اس کام کرنے میں جھوٹا ہے، تو نے بھی یہ سارے کام اس لیے کیے کہ تجھے بہت بڑا عالم زمانہ کہا جائے، تجھے بہت بڑا قاری زمانہ کہا جائے، تجھے بڑا سخی کہا جائے، تجھے بڑا داتا کہا جائے، تجھے بہت بڑا عالم زمانہ کہا جائے، وہ سارے تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، اب یہاں تیرا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے بھی لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈالو۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے کتنے بڑے لوگ جو کہ علم کے سوار، شہ سوار، علم والے، بہت بڑے نیک کام کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو عمل ہو رہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو رہے ہوں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر ہو رہے ہوں تو صرف اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریے۔ دنیا فانی ہے، چلی جائے گی، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، بلکہ صرف وہ ذات باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اگر ہم اللہ کے لیے اگر کام کریں گے، اللہ کے لیے نیک عمل کریں گے تو ہمیں اس سے دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ اسی کی طرف کھنچنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص ضروری چیز ہے کہ نیت کو خاص صاف رکھے، اور نیت جت اچھی رہے گی انسان کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنا تو کچھ زیادہ تھا لیکن